بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ بعض دفعہ گھر کے اندر کوئی ایسی مصیبت، تکلیف، پریشانی آ جاتی ہے جس کی کوئی وجہ، کوئی سبب معلوم اور پتہ نہیں چلتا۔ چیزوں کا توڑ پھوڑ اچانک سے ہو جاتا ہے، بندہ حیران و پریشان ہوتا ہے کہ ایسا بظاہر تو کوئی سبب نظر نہیں آتا، لیکن یہ چیز ٹوٹی کیسے؟ بعض دفعہ الیکٹرانکس کی کوئی چیز جل جاتی ہے یا شیشے کی کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو بندہ اس کی وجہ اور سبب تلاش کرنے میں پریشان ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر اچانک سے نفرت سی پھیل جاتی ہے، بات بات پر اختلاف رائے سے بات بڑھ کے ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے، ناراضگیاں پھیل جاتی ہیں۔ اگر کسی بھی گھر میں ایسے اسباب اور ذرائع پیدا ہو جائیں یا کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو جائے، دکان کے اندر سے چیزیں غائب ہونا شروع ہو جائیں، گھر کے اندر سے کپڑوں کو کٹ لگنا شروع ہو جائیں، خون کے چھینٹے نظر آنا شروع ہو جائیں، گوشت کی بوٹیاں کہیں نظر آنا شروع ہو جائیں، تو اس کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی عمل دخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہے۔ ان ساری وجوہات اور سارے اسباب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ایسی بات ہے تو چھوٹا سا عمل کر لیجیے، تمام نحوستیں، پریشانیاں، نفرتیں، توڑ پھوڑ کا یہ عمل ختم ہو جائے گا۔ پانی کا ایک ٹپ لے لیں، بھرا ہوا ہو، آدھا ہو، جو بھی ہو۔ ایک مرغی لے لیں، مرغا لے لیں، وائٹ سفید کلر کا، 2 سے 3 آدمی ایسے اس کو ذبح کریں کہ اس کو زمین پہ رکھ کے نہیں، ٹب کے اوپر رکھ کر اس کو ذبح کریں تاکہ اس سے نکلنے والا خون کہیں زمین پہ نہ پڑے بلکہ اسی پانی کے ٹب میں یہ پڑے، خون کے قطرے اس مرغی کے جسم سے نکلنے والا جو خون ہے وہ ٹب کے اندر شامل ہو جائے۔ اور پھر اس عمل کے بعد وہ جو مرغی ہوگی اس کو کہیں دور ویرانے میں، کسی جنگل میں، کسی جھاڑی میں اس کو چھوڑ آئیں تاکہ جنگلی جو چرند، پرند، درند، جو بھی گوشت کھانے والے پرندے ہیں یا جانور ہیں وہ اس کو کھا لیں۔ اور وہ جو پانی ہوگا اس پانی کو آپ بوتل میں ڈال کے نا، جس طرح وہ سپرے کرنے والی بوتل ہوتی ہے نا، اس کے گھر کے ہر کمرے میں، دروازے پہ، گیٹ پہ اس پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ آپ کہیں گے یہ تو ایک جانور کے جسم سے نکلنے والا خون جو تیز دھار نکلتا حرام ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، لیکن اس نجس اور حرام خون کے پیچھے بھی وہ جو ایسی چیزیں ہیں جیسے جنات کے اثرات ہوتے ہیں، کالے جادو کے اثرات ہوتے ہیں یا دیگر کوئی عملیات ہوتے ہیں، اس کا یہ توڑ ہے، اس کا چھڑکاؤ کریں۔ اور آپ خود بخود حیرت انگیز طور پر اپنے اندر تبدیلی، گھر کے اندر، دکان کے اندر، کاروبار کے اندر، بات چیت، صلاح و مشورہ، آراء میں آپ تبدیلی محسوس کریں گے۔ جب کوئی بات انتہا سے بڑھ جائے نا تو پھر اپنے دفاع کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا کہ جادو کرنا اور کرانا حرام ہے، لیکن اپنے دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے اس کو سیکھنا تاکہ اس کا توڑ کیا جا سکتے، اسے اپنا دفاع کیا جا سکتے، ممنوع نہیں ہے۔ تو اس طرح جب وہ پانی کا چھڑکاؤ کریں گے، اور ویسے بھی 10-15 لیٹر میں
चंद कतरे खून के वो क्या रंग घोलेंगे या क्या उसका जायका बू तब्दील करेंगे, समझे। तो छिड़काव करें, ये एक अमल है। इसकी वजह से आपके अंदर वो जो नफ़रत थी, वो जो गुस्सा था, वो जो कीना था, वो तोड़ फोड़ थी, वो चीज़ें अचानक से गायब हो जाती थी, अचानक से किसी काम के अंदर रुकावट का पड़ जाना, ये सारे के सारे मामलात ठीक हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। एक मुर्गी लेनी है और एक टप में उसको बसबा करना है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। आप इसको पढ़ते जाएं, सिर्फ एक दफ़ा नहीं पढ़ना। उस मुर्गी के ज़बह होने तक आप उसको जितने भी 2 आदमी पकड़ के रखें, एक ज़बह करें। यानी कहने का मतलब ये है कि वो इतना फटका ना मारे कि वो खून के कतरे या ज़र्रात जो भी हैं वो ज़मीन के गिरें, बल्कि उस पानी के टब के अंदर ही गिरें। तो इस दौरान में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते रहें। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाएगा कि जितनी भी नहोस्तें बेबरकतियाँ होती हैं, नफ़रतें, कीना, बुग़्ज़, हसद होता है, वो सारे के सारे दूर होकर इत्तेफाक, मोहब्बत, प्यार, चाहत और खैर व बरकत नाज़िल होगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से सब की मुश्किलात को दूर करे, घर के अंदर, दुकान के अंदर, कारोबार के अंदर खैर व बरकत अता करें।